درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ سبحان اللہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ اب تو بلا لو اے والی مدینہ سبحان اللہ اب تو بلا لو اے والی مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ کبھی میں بھی کہوں میرے آقا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ سبحان لیا اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ باری تعالیٰ سب نے مل کر پڑھنا ہے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ پڑھیے اللہ جل جلالہ بولو اللہ جل جلالہ اللہ جل کوئی لفظ خاموش نہ رہے اپنے مالک حقیقی کا ذکر کرنا ہے سبھی مل کر پڑھیے اللہ جل جلالہ اللہ جل تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ پڑھیے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل
علیہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وہ جو چاند کو توڑ دے سبحان اللہ گجوج کی کونا کہ وہ جو چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ گج گج کے بولو نا سبحان اللہ سبحان ایک پنجابی کلام کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر بہت پیارا کلام ہے جہاں مل کر پڑھنے کا انداز ہوگا آپ بھی مل کر پڑھیے گا انشاءاللہ اس سے محفل میں انشاءاللہ بڑا ماحول جو محفل کا برقرار ہوگا اس سے انشاءاللہ لگیاں نو توڑنی بھائی چاندہ لجپال نبیے سبحان اللہ لگیاں نو توڑنی بھائی چاندہ لگیاں نو توڑنی بھائی چاندہ لگیاں نو توڑنی بھائی چاندہ لجپال نبی 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 دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بڑھیے لجپال نبی لجپال نبی لجپال نبی لجپال نبی لجپال نبی مندیاں نو گل نال لائی جاندا 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 لجپال نبی لجپال نبی بولو لجپال نبی لجپال نبی اللہ نے انہوں دتیاں شاناں گنگیاں نو او دیوے زباناں اللہ نے انہوں دتیاں شاناں گنگیاں نو او دیوے زباناں دیوے زباناں سونا دیوے زباناں پتھراں نو کلمہ پڑھائی جاندا پتھراں نو کلمہ پڑھائی جاندا سونا پتھراں نو کلمہ پڑھائی جاندا لجپال نبی لجپال نبی لجپال نبی اور جو شعر اب پڑھ رہا ہوں میں معجزہ ہے یہ پورا کلام ہی حضور کے معجزوں میں سبحان لکھا ہے اللہ اس نے شاعر نے اب جو شعر پڑھ رہا ہوں جتنا خوبصورت یہ شعر ہے اتنی آواز میں اپنے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہنا سبحان اللہ کیا کہنا ہے او دی انگلی دا جے ہووے اشارہ چن ٹٹ کے جڑ جاوے دوبارہ او دی انگلی دا جے ہووے اشارہ
چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ جڑ جاوے دوبارہ جڑ جاوے دوبارہ بنا گٹکوں بنا گٹکوں بنا گٹکوں کھجورا اگائی جاندا بنا گٹکوں کھجورا اگائی جاندا لج پال نبی لج پال نبی لج پال ساڈا لج پال نبی سوہنا تے کٹے بازو جوڑے اکھدا آنا واپس موڑے سونا تے کٹے بازو جوڑے اکھدا آنا واپس موڑے واپس موڑے واپس موڑے سونا واپس موڑے مردے بھی سونا مردے بھی سونا مردے بھی سونا جگائی جاندا مردے بھی سونا جگائی جاندا جگائی جاندا جگائی جاندا جگائی جاندا مردے بھی سونا جگائی جاندا لج پال نبی لج پال نبی لج پال نبی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے حضور کی خوشبو کا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیاں ہیں جن کے گھر حضور اکثر دوپہر کے ٹائم قیلولہ فرماتے آرام فرماتے اور سننے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی حضور بازار میں داخل ہوتے ہیں وہ بستر سیدھا کر دیتے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ حضور بازار میں داخل ہو گئے آپ بستر سیدھا کر دیتی ہیں تو فرمانے لگیں جب حضور بازار میں داخل ہوتے ہیں مجھے حضور کی خوشبو آ جاتی ہے حضور کی خوشبو آ جاتی ہے ایک شعر میں نے اس کلام کا لکھا ہے اصل میں جو ہمارے بھائی بات بتا رہے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بیٹا بھی نیچے رکھیں اس کو کیونکہ ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف فرمائیں تو جب سرکار آرام فرماتے تھے کچھ دیر کے لیے تو آپ کا معمول تھا یعنی آقا کی اس صحابیہ کا معمول تھا کیونکہ ایک غلام زادے کی ماں تھی غلام زادے کی ماں تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یعنی انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھی تو جب آقا آرام فرماتے تھے تو معمول یہ تھا کہ کچھ پسینہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پسینہ تو آپ کو بھی آتا ہے ارے آقا کا جو پسینہ تھا نا کہیے سبحان اللہ ہے کیوں کہتے ہو کہ حضور ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ ہے تیرے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے لیکن گلاب کی خوشبو جس پسینے سے خیرات لیتی ہے وہ پسینہ میرے آقا کا پسینہ ہے تو انہوں نے کی آدھی بات میں اس کو پورا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ رشک کی نگاہوں سے مجھے بھی دیکھیں اور سبحان اللہ بھی کہیں کہ جب آقا آرام فرماتے تو کچھ پسینہ جو نمودار نمی جو آ جاتی میں پسینہ بھی نہیں کہوں گا نمی جو نمودار ہو جاتی آقا کے پیشانی مبارک پہ یا چہرہ مبارک پہ تو وہ جو صحابیاں تھیں وہ اس کوئی ان کے پاس کپڑا تھا جس سے اسے وہ پونجھ لیا کرتی تھی صاف کر لیتی تھی ایسے کر کے اور جب وہ صاف کر لیتی تھی اس پسینے کو پیشانی مبارک سے تو اس کو وہ ایک ڈبیاں میں نچوڑ لیتی تھی تو وہ جیسے جیسے سرکار تشریف لاتے وہ اس کو نچوڑ کے بابر بھائی اپنے پاس سیو کر لیتی اپنے پاس رکھ لیتی برکت کے طور پہ تو وہ پسینہ جمع ہوتا گیا یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو اس وقت لڑی موجود ہے سعودیہ میں مدینہ منورہ میں ان کی جو آل اولاد موجود ہے ان کے پاس آج بھی وہ پسینہ مبارک موجود ہے آج بھی اور الحمدللہ احمد رضا قادری وہ خوش نصیب ہے کہ
جس کو اس پسینہ مبارک میں سے قطرے بھی عطا ہوئے ہیں، اور میرے گھر میں وہ قطرے مبارک ایک خوشبو والی ڈبیا میں موجود ہیں۔ میں نے اس لیے بتایا تاکہ بات اتنی خوبصورت چلی تھی تو اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ یقین مانیے جب بھی میں اس کمرے میں جاتا نہیں، میں اس کمرے میں تو ڈر کی وجہ سے جاتا نہیں ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن میں قریب سے گزرتا ہوں تو ایسی خوشبو آتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ شعر سنائیں گے تو اور لطف آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور امام بھی تو فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضور کے پسینے کی تو کیا بات ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے، خوشبو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اور کھلے منہ والی بوتل لے کر آؤ۔ احمد بھائی، حضور نے فرمایا کھلے منہ والی بوتل لے کر آؤ، اور جب وہ لے کر آئے حضور نے کیا کیا؟ پتہ کیا کیا؟ حضور نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور تنکے سے پسینہ بوتل میں ڈال دیا۔ وہ صحابی رسول گئے، حضور کے پسینہ مبارک کو اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر بطور خوشبو، بطور عطر استعمال کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں شادی بھی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بھی جب ہم ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو خوشبوئیں آتی تھیں، خوشبوئیں آتی تھیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جیسے ہمارے احمد بھائی فرما رہے تھے کہ جس کمرے میں وہ رکھا ہوا ہے، میں نے جو تحفہ مجھے ملا تھا، وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں خوشبوئیں آتی ہیں۔ ویسے صحابہ فرماتے تھے کہ جب بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے خوشبوئیں آتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت العطور کے نام سے مشہور ہو گیا، خوشبوؤں والا گھر۔ اب یہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کے میں نے ایک شعر لکھا۔ کیا لکھا کہ ام سلیم تو پوچھیا کسے نے، پتہ کیویں لگدا آقا آئے نے۔ ام سلیم تو پوچھیا کسے نے، پتہ کیویں لگدا آقا آئے نے۔ او کی فرماندیاں نے کہ جتھوں لنگ جاوے، جتھوں لنگ جاوے راہ مہکائی جاندا، جتھوں لنگ جاوے راہ مہکائی جاندا، لج پال نبی، لج پال نبی، لج پال نبی۔ عمران رضا دے لیکھ جگاؤ، اس نو اپنے در تے بلاؤ۔ عمران رضا دے دیکھ جگاؤ، اس نو اپنے در تے بلاؤ، در تے بلاؤ۔ ہر عاشق نو در تے بلائی جاندا، ہر عاشق نو در تے بلائی جاندا، لج پال نبی، لج پال نبی، لج پال نبی، لج لج پال نبی۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر آخری کلام کے چند اشعار، 2-3 کلاموں کی فرمائش ہے، لیکن میں فرمائش نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے آخری کلام کے چند اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اجازت۔ اور وہ کلام جو کلام الحمدللہ میری پہچان بنا، اور جہاں بھی گیا جہاں بھی پڑھا الحمدللہ بڑا مقبول ہوا، سبحان اللہ۔ اور اس محفل میں غالباً میں نے یہ کلام الحمدللہ 2-3 سال قبل پڑھا تھا، اور آج بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت پیارا کلام ہے، اب سنیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ قسمت میں میری سبحان اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا
سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کون کون چاہتا ہے نگاہ کرم سبھی چاہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں کو لہرا کر پڑھو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم ہم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم گو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوب آؤ مدینے چلے میں کشوب مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم
طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے، کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کا مارا، دونوں عالم میں اس کا ہے آپ ہی سہارا، حالات پر عالم سے ہر دم گزر رہا ہے، حالات پر عالم سے ہر دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ، یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا، کہنا میرے نبی سے میں گروم گوں خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں، پامال زندگی ہوں، سرکار امتی ہوں، پامال زندگی ہوں، سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہو، کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فکار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نگی غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، اس کلام کے آخر میں دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، کرم کرم ہو نگاہ کرم، کرم کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، میں دور ہوں تم تو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو تاجدار